الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 211، 212 اور 213 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، سوال کرو ان سے۔ کیا پوچھنا ہے کہ کم آتیناہم من آیت من بینۃ، کہ اللہ نے کتنی نشانیاں ان کی طرف بھیجیں، کتنے دلائل ان کو دکھائے۔ یعنی یہاں بھی دکھایا جا رہا ہے، ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے پیغمبر ان کی طرف بھیجے، بنی اسرائیل کی طرف بے شمار پیغمبر، بے انگنت جو ہے انبیاء آئے اور اپنے ساتھ معجزات لائے، کتابیں لائے، بے شمار ان کو نشانیاں دکھائی گئی اللہ کی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے بعد اس کے کو اس کے بعد آ گئی، اللہ نے اس کو نعمت دے دی، اس نے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو بدل دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب ہے، بہت ہی سخت جو ہے وہ عقب کو لگانے والا، پیچھا کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں ایسے شخص کو۔ ایسا نہیں کہ وہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کر کے نکل گیا تو کوئی پیچھے سے پکڑنے والا نہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا پیچھا کر کے اس کو پکڑ لے گا، اس کو جانے نہیں دے گا۔ شدید العقاب ہے اس معاملے میں وہ۔ یہاں پہ کس جرم کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا اس کے آ جانے کے بعد۔ اب نعمتیں کس قدر ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں جو ہے جو کوئی ناشکری کی جاتی ہے تو نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی انداز ہے نعمت کو بدل ڈالنے کا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی رہنمائی جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جائے، انسان کو رہنمائی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، اتنی نشانیاں ان کے ساتھ معجزات بھیجے، ان کا مقصد ہدایت دینا ہی تھا، اللہ کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسی مقصد کے لیے آتے تھے کہ جو قوم بھٹکی ہوئی ہے، جو لوگ بھٹکے ہیں، ان کو راہ کا نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کس جگہ پہ جانا ہے، کیا ہماری منزل ہے، تو اللہ ان کو راہ دکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے اپنے پیغمبر، اپنے انبیاء اور اپنی نشانیاں ساتھ بھیجتا تھا، تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، ان کو صحیح راستہ نظر آ جائے کہ ہم نے کس راہ کی طرف جانا ہے، کیا ہماری منزل ہے۔ تو جس نے اس نعمت کو آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، نشانیاں آ گئیں، اس کے باوجود بھی اس کو بدل ڈالا اور اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین ہو گئی، ان کے جو اللہ کی انکاری ہیں، اپنی مرضیاں کرنے والے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی تو بہت مزین ہو جاتی ہے، دنیا اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، ایک آزادی ہے، اس آزادی کو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے دنیا کی زندگی سے بڑی ان کے لیے مزین ہوتی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو اللہ کے حکموں پر چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر تنگی ترشی کاٹتے ہوئے گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جی بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، دیکھو ان کی کیا حالت ہے، کیا نہیں ہے۔ مختلف انداز سے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اکثر دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بقایا یہ چیز دیکھنے میں بھی آتی ہے، مشاہدہ انسان کر سکتا ہے اس چیز کا۔ کیونکہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ والذین اتقوا، لیکن جو تقوی اختیار کرنے والے، جو بچ کے چلنے والے لوگ ہیں، اپنی مرضیاں نہیں کرتے بلکہ بچتے بچاتے چلتے ہیں، ان حدود کا خیال کرتے ہوئے چلتے ہیں جو اللہ نے قائم کی ہیں، وہ کیا ہوگا کہ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے۔ آج یعنی کہ وہ لوگ ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ ان سے اوپر ہوں گے، اور یہ مذاق اڑانے والے ان سے نیچے ہوں گے، یہ اس درجے کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ ظاہر ہے اصل کامیابی جو اصل میں ہے یہ آخرت کی، دنیا کے ہم جتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں، جتنی اپنے مزین کر لیں، آخر یہ عارضی ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور کب چلے جانا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی وقت اس کا متعین نہیں ہے۔ ایک وقت متعین ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کب متعین ہے، کب ختم ہو جانا ہے، آج یا کل۔ یہ بالکل ایک یعنی کہ غیر معتبر قسم کی چیز ہے۔ اصل جو اعتبار والی چیز ہے، اصل جو چیز وہ آخرت ہی ہے۔ آخرت میں کامیابی اللہ کن لوگوں کو بتا رہا ہے، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو بچ بچا کے چلنے والے، اپنی مرضیاں نہیں کرتے اس دنیا میں، وہ اس دن اوپر ہوں گے، اور یہ مرضیاں کرنے والے، مذاق اڑانے والے، وہ اس دن نیچے ہوں گے۔ پھر میں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی دین، اللہ جس کو چاہتا ہے پھر وہ دیتا ہے۔ یہ اللہ دنیا میں کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سلیکشن ہے، کس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے کس طریقے سے۔ یہ انسان کے وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کسی کو زیادہ مل گیا تو یہ مطلب نہیں وہ کامیاب ہو گیا، کسی کو کم ملا دنیا میں تو یہ اسی کے ذریعے وہ ناکام ہو گیا۔ اصل کامیابی اور ناکامی وہ آخرت میں پتہ چلنی ہے، اور وہ اللہ نے بتا دی انہی لوگوں کے لیے جو تقوی کے ساتھ جا رہے ہیں، بچ بچا کے چل رہے ہیں، اپنی مرضی جو کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ آخرت کامیابی ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ،
لوگ جو تھے وہ امت واحدہ ہی تھے، ایک ہی امت بنے ہوئے تھے، لیکن سب کے سب گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ نے کیا کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، انہیں کے اندر سے اٹھایا، خوشخبریاں سنانے والے بھی اور ڈرانے والے بھی۔ اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے لوگ جو تھے ایک قسم کے گمراہی کے اوپر جمع ہوئے تھے۔ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بڑے واضح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس وقت یعنی کہ تمام لوگ بت پرستی میں گم تھے، ہر جگہ شرک ہی شرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ خود بت تراش تھا، اور جو قوم تھی ساری کی ساری وہ شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے جو ہے وہ توحید کا جو ہے علم لے کر کھڑے ہوئے۔ اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے شخص کو پوری امت کا نام دیا قرآن کے اندر۔ اللہ نے ان کو واحد کوئی پورے کو امت کا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے، یعنی کہ پوری امت ایک طرف تھی، ان کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا بتا رہا ہے کہ پوری انسانی جو تھی وہ ایک امت بنی ہوئی تھی، امت واحدہ بنی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کے درمیان پھر پیغمبر اٹھائے، پیغمبروں کے درمیان مبعوث فرمائے، جنہوں نے پھر خوشخبریاں بھی سنائی اچھے لوگ کام کرنے والوں کو، اور ڈرایا بھی ان لوگوں کو جو برے کام کر رہے تھے۔ فرمایا کہ وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، اس کے اندر حق تھی، حقیقت اس کے اندر اللہ نے بیان کی تھی، حقیقت کیا ہے وہ کتابیں اللہ نے نازل کی۔ اور کیوں نازل کی، اللہ نے صاحب وجہ بتائی کہ لیحکم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، حکم اس کے مطابق لگایا جو اللہ نے نازل کیا، فی مختلفو فیہ، جو بھی ان کے درمیان اختلاف تھا اس کو اختلاف کو اس کے ذریعے دور کیا جائے، اس کتاب کے ذریعے جو اللہ نے نازل کی۔ پھر فرمایا کہ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اس کے درمیان اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، یعنی جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، والی بنائے گئے تھے، جنہوں نے فیصلے کرنے تھے، انہوں نے اس کے ذریعے اختلاف بھی کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح بینات نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ آج بھی ہم دیکھیں تو اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا ہمیں، آج بیانات کے طور پہ واضح نشانیاں بھی اس میں دے دیں، اور قرآن کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے، دو فیصلہ قرآن کا وہی کیا جائے۔ لیکن آج جب دیکھ لیں ہماری امت کے اندر بھی اختلاف اسی طریقے سے، جو قرآن کو جو تھامنے والے لوگ ہیں، علماء ہی ہیں، جن کا کام ہے وہ فیصلے کرنا قرآن کے مطابق، وہی آپس میں اختلاف کیے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کے آپس میں نہیں بن رہی ہوتی۔ یہاں بھی اس قسم کی حالت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا، واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ وجہ کیا تھی، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی، آپس کی ضد کی وجہ سے، یہ ان کے درمیان وجہ تھی اختلاف کی۔ اور آج بھی یہی وجہ اختلاف کی، آپس میں ضد ہے ایک قسم کی، کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو نیچا نہیں دیکھنا چاہتا، کہتا اگلے کو میں نیچا دکھا دوں۔ اسی بغاوت، اسی جو ہے سرکشی کی بنیاد پہ جو اختلافات اور فرقہ بندی ساری ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کام اس سے الٹ ہے، انہوں نے اس اختلاف کو ختم کرنا ہے، اور وہ خود ہی اختلاف کو پیدا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، صرف بغاوت کی اس کے اوپر ضد کے ہر درمی کی وجہ سے۔ تو اللہ فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے تھے، بات کو ماننے والے لوگ تھے، ان کو لگتا ہے ہدایت مل جاتی ہے، لمختلف فیہ من الحق باذنہ، جو بھی اختلاف ہوا اس کے جو حق بات تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان لوگوں کو ہدایت دے دی۔ آج بھی یعنی کہ جو حق کا متلاشی ہے اس کو حق مل جاتا ہے، اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں، لیکن جو واقعی حق کو تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کتاب سے، اسی قرآن سے جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل جاتی ہے۔ تو پہلے دور میں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے اس لوگ شخص کو ہدایت دے دی جو کہ بات کو ماننے والا تھا، اختلاف کے باوجود بھی اس کو ہدایت ضرور مل گئی۔ لیکن فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے پھر کون صحیح تلاش کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، پھر اللہ ان میں سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ ہدایت کے لائق ہے۔ جو ضد میں پڑا ہوا ہے وہ تو ہدایت طلب ہی نہیں کر رہا، وہ تو اپنی ضد پوری کر رہا ہے، تو ایسے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن جو واقعی ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کی وہ اللہ کی چاہت ہے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو کس کو سلیکٹ کرتا ہے، کون ہدایت کے قابل ہے، کوئی ان سچے دل سے حق کو واقعی طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو اپنی ضد میں لگا ہوا ہے وہ ہدایت کا تلاشی ہوتا ہی نہیں، ہدایت کا طالب ہوتا ہی نہیں، اس کو لگتا ہے ہدایت پھر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں وہی ہیں جو آج کی بھی چلی آ رہی ہیں، پچھلے دور میں بھی یہی کچھ ہی ہوتا تھا، اختلافات پہلے بھی ایسی ہوا کرتے تھے، اختلافات آج بھی اسی طریقے سے ہی ہیں، لیکن ہدایت کا جو طریقہ کار تھا اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو محفوظ کر دیا۔ انبیاء کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا، ہر انبیاء اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب یعنی کہ حاصل لے کے آتے تھے جو اس کے ذریعے فیصلہ کر، کیونکہ انبیاء تو چلے جاتے تھے، کتاب پیچھے باقی رہتی تھی، لیکن پرانے دور میں کیونکہ کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، کتاب کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی تھیں، کتاب کو رد و بدل ہو جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے نیا پیغمبر بھیجتا تھا، پھر اس کی تصحیح ہو جاتی تھی، پھر آگے سے کتابیں لا کے آ جاتی تھی۔ جب انبیاء کا سلسلہ اب ختم ہو گیا لیکن اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا، اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب محفوظ ہے، اور اسی لیے کہ اس کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلے کیے جائیں اپنے اختلافات کے۔ تو آج بھی اختلافات اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں جو اللہ بغیم بینہم کی بات بتا رہا ہے کہ آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، واضح دلائل اللہ کی طرف سے آ گئے تھے۔ تو آج بھی یہی ضد ہمارے درمیان چل رہی ہے، جو ہماری فرقہ بندی اور اختلافات ہیں، واضح دلائل اللہ کی طرف سے ضرور آ چکے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے ہم لوگ دوسرے کو بات کو جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن
لیکن جو اب بھی بات کو ماننا چاہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، صحیح معنوں میں ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت سے نوازتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا متلاشی تھا، اللہ نے اس کو ہدایت ضرور دی۔ تو آج بھی جو ہدایت حاصل کرنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت ملے گی۔ اختلافات کرنے والے چاہے اختلاف کرتے رہیں، ان کی ضد آپس میں چلتی رہے، لیکن اللہ سے جو ہدایت طلب کرے گا اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت کو طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ہدایت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔